حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال ہوا کہ یہ شاعر ہے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، تردید ہوتی چلی گئی۔ کفار مکہ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے نبی کی تحریک کو ختم کرو، نبوت کو قتل کر دو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالو، یہ تحریک ختم ہو جائے گی، دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ مشورہ ہوا آپس میں بیٹھ کر اس کام کو کون کرے؟ سارے مکے والوں نے اتفاق کیا خطاب کا بیٹا کر سکتا ہے۔ پتا چلا کہ کافر بھی بڑا بہادر شمار کرتے تھے، اپنے ذمے لے لیا، تلوار لی، چل پڑے قتل کے پروگرام سے، ارادے سے۔ صحابی راستے میں ملے، انہوں نے تیور بدلے ہوئے دیکھے تو گھر کا راستہ پھیر دیا، کہا کہ تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، تمہارے گھر میں دین داخل ہو چکا ہے۔ اسی وقت طبیعت میں مزید جلال آ گیا، میرے گھر میں دین آ گیا، ایمان آ گیا، اسلام آ گیا۔ دروازے پہ جا کے دستک دی، دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، بہن سمجھ گئی میرا بھائی آ گیا جو ابھی کفر میں ڈوبا ہوا ہے۔ صحابی قرآن کریم پڑھا رہا ہے، میاں بیوی کو یاد کرا رہا ہے۔ آج میاں بیوی تو مل کر کیا قرآن یاد کریں گے، اولاد کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں۔ صحابی کو چھپا دیا، اندر داخل ہوئے، پوچھا تم کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ فوراً جواب دیا اور کہہ اٹھے تجھے کیا مطلب ہے؟ پکڑا ہے بہنوئی کو، مارا مار مار کے بے ہوش بنا دیا۔ بہن اٹھی، کہنے لگی اے عمر آج کیا اپنی بہن کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ اجاڑنے آئے ہو، بسے ہوئے گھر کو برباد کرنے آئے ہو۔ بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو پکڑ لیا، اتنا مارا، ناک سے خون جاری، آنکھوں سے خون جاری، منہ سے خون جاری، مارا ہے اپنے دین کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے بہن کو توفیق دی، وہ کہنے لگے اے عمر دل سے نکال دی یہ بات کہ مار مار کے توحید کی امانت میرے سینے سے نکال دو گے، یہ تو خون کے قطرے قطرے میں بسی ہوئی ہے، رگ و ریشوں میں بس چکی ہے، تو مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پی رکھا ہے، میں نے بھی اسی کا دودھ پی رکھا ہے، تیرا جتنا جی چاہے مار لے، ایمان کار کلمے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شاعر کہتا بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیاں بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، جو تیرا جی چاہے کر گزر۔ میرے ایمان کی یہ کیفیت ہے، ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے ہیں، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ جو تیرا جی چاہے کر گزر، سیما بنا سکتے ہو، بالکل جان ختم کر سکتے ہو، پر ایمان کا دامن نہیں چھڑا سکتے۔ عورت ذات اور حالت یہ ہے بہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی نہیں، آج کیسے بول رہی ہے، کیا بات ہے؟ بھائی سے ڈر جانے والی بہن، روب کھانے والی بہن، کبھی میرے سامنے کلام نہیں کیا،
किस चीज ने आज इतनी ताकत दे दी, जुर्रत दे दी, शुजाअत दे दी, बहादुरी दे दी, स्पिरिट दाखिल कर दी, आज मुझे चैलेंज कर रही है, अलल ऐलान कहती है तू मारता जा, मैं मार खाती जाऊंगी। पीछे को हटकर बैठ गए और कहने लगे कि फातिमा मेरी बहन, अब तो वो दिखा दे तुम क्या पढ़ रही थी। ऐसे वक्त में भी कुरान करीम का तकद्दुस मनहूस है। पाकिस्तान के मुसलमानों, तुमने अखबारात में पढ़ा सुना, शर्म नहीं आई। 15 शहरों में कुरान करीम की तौहीन की गई, अल्लाह के कुरान पे पखाने किए गए, गंदगी में फेंका गया, जलाया गया। आज अल्लाह का कुरान मेरे तेरे दरवाजे पे कुर्लाता फिरता है, रोता फिरता है, और मुसलमानों है कोई मेरा, ओ लोगों मेरी तौहीन हो गई। इसका वारिस कौन बने? कुरान करीम के वारिस मदीने के कब्रिस्तान में सो गए। फातिमा बिन्ते खत्ताब ने उस वक्त में भी अदब को मलहूज रखा, कहने हालांकि बाल फटे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, खून थूक रही है, खामिन बेहोश पड़ा है, ऐसी हालत में भी कहती है मैं तुझे दिखा तो देती मगर तू काफिर पलीत है। कुरान करीम मेरे अल्लाह मियां का मुकद्दस कलाम है। औरत जात होकर ऐसे वक्त में भी बिल्कुल परवाह न की। आज हम कुरान मजीद की झूठी कसमें खाने के लिए तैयार हैं, इसको तावीज गंडों में इस्तेमाल करने को तैयार है, मर जाए कोई मैयत की बगल में रखकर कब्र तक ले जाने का मसला बना लेंगे। और कुरान करीम के वारिस कहाँ गए? कुरान करीम के मालिक कहाँ चले गए? जो यूं पूछे बेअदबी करने वालों तुम कौन हो? आज अगर किसी हुकूमत के बारे में कोई बात कर दी जाए फौरन सजा आ जाती है, अगर किसी के बारे में कुछ कह दिया जाए फौरन कानून हरकत में आता है, हुकूमत के कारिंदे हरकत में आते हैं। और सीआईडी वालों, इंटेलिजेंस वालों, कहाँ गया तुम्हारा महकमा? अल्लाह के कुरान की बेइज्जती हो गई। जाओ फातिमा बिन्ते खत्ताब की कब्र से जाके पूछो, लहू थूक रही है, खामिन बेहोश पड़ा है, भाई ने सर के बाल पकड़ के मारा है। अरे कौन अंदाजा लगाओ, एक को मारने वाला गैर हो, रब्बे दुल जलाल की कसम, ये फातिमा बिन्ते खत्ताब के जिगर से पूछो, मारने वाला भाई है, मार खाने वाली बहन है। चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, गुनाह कोई नहीं किया, कसूर कोई नहीं किया, कुरान करीम क्यों पढ़ती है? कहने लगी मैं तुम्हें दिखा तो देती मगर तू अभी काफिर पलीत है, वो मेरे अल्लाह का कलाम पाकीज़ा है, पाक है वो। देखूंगा जरूर, मैं पाक कैसे हो सकता हूँ? कहने लगी पानी लाती। अंदाजा लगाओ, कुर्बान जाऊं फातिमा बिन्ते खत्ताब, तेरी एक एक अदा पे रोती जाती है, खून थूक रही है, पानी ला रही है, और पानी ला करके भाई के ऊपर पानी डालती जाती है, खून भी थूक रही है, आंसू बहा रही है, और आसमान की तरफ चेहरा उठा कर यूं चुपके से झोली फैला दी, इलाही बाहर को मैं धो रही हूँ, अंदर को तू पाक कर दे। बाहर पानी डालना मेरा काम है, अंदर को साफ करना
دینا یہ تو تیرا کام ہے. غسل کرا دیا, قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دے دیا. تم سارا قرآن کریم پڑھتے ہو سنتے ہو مگر مردوں کے لیے. آج عدالت میں قرآن کریم کے لیے جگہ کوئی نہیں, کچہری میں جگہ کوئی نہیں, مارکیٹ میں جگہ کوئی نہیں, محلے میں جگہ کوئی نہیں, میری تیری شادی میں قرآن کریم کا پوچھنے والا کوئی نہیں, ایوان صدر میں پوچھنے والا کوئی نہیں, کسی معاملے میں قرآن کے جاننے ماننے والا کوئی نہیں. ادھر آ, فاروق اعظم نے ایک آیت پڑھی, صرف ایک آیت پڑھی. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی پھیلی ہوئی ہے, ادھر فاطمہ بنت خطاب کے آنسو ہیں. ایک آیت پڑھنے کے بعد فوراً پکار اٹھے اور کہنے لگے چلو ڈھونڈے غلاموں کو, چلو ڈھونڈے غلاموں کو, شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے. اے میری بہن مجھے بھی یہ دولت ملنی چاہیے جو دولت تجھے ملی. اور فرماتے ہیں فاطمہ میں گستاخی کے ارادے سے چلا تھا, قتل کے ارادے سے چلا تھا, اب میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گلیوں میں سے گھسیٹ کے دربار رسالت میں لے کے جا. سجدہ شکر کیا بہن نے, الہی تیرا شکر ہے میرے بھائی کو ہدایت ہو گئی, میں اپنی مار بھول گئی, میں اپنا دکھ بھول گئی, اپنی پریشانی بھول گئی, زخموں کو بھول گئی. اے میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بھائی کو اسلام کی دولت مل گئی. دربار رسالت میں سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے, اسلام سے مشرف اسلام ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا, نماز کی نیت باندھنے لگے. فاروق اعظم نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہ نماز پڑھوں گا. عرض کیا نماز کیا چیز ہے؟ فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے, میرے اللہ کی یاد ہے, عبادت ہے. آخر فاروق ہلکی سے تو نہیں مانگی تھی کالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم. بہادر بول اٹھا میرے آقا, وہ دن گئے جب آپ کوٹڑی میں نماز پڑھا کرتے تھے, چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے. یہ آج سے پہلے کی باتیں تھی. ساری دنیا حرم میں عبادت کرے, بیت اللہ میں عبادت کرے, آپ کوٹڑی میں نماز ادا کرے کیوں؟ اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ہوگی. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہلکی سے نہیں مانگی نبی نے. اور ادھر وہ جو تھا دار الندوہ جہاں بڑے بڑے قریش انتظار میں بیٹھے ہیں, ابھی سر کٹے گا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ابھی لاتے. بیت اللہ میں تشریف لے آئے اور مکے کی طرف بچے دوڑے لوگ, یہ کام بن گیا. جس کام کے لیے ہم نے بھیجا تھا وہ کام بن گیا. نعوذ باللہ نبی کو شہید کر دیا گیا. سامنے آئے فاروق اعظم فرمانے لگے آؤ, جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو وہ مقابلے میں آ جائے, جس نے اپنی بیوی کا سہاگ گزارنا ہو سامنے آؤ. وہ دن گئے جب تم میرے محبوب کو تنگ کیا کرتے تھے, اب انگلی کا اشارہ کرو گے میں انگلی کو کاٹ کے رکھ دوں گا. آپ کا اشارہ کرو گے اپنے محبوب کی حمایت میں تمہاری آنکھ نکال کے پھینک دوں گا. تجھے تو ہم نے سر لینے کے لیے بھیجا تھا. کہنے لگا ایسا ہی سودا ہوا کرتا ہے, سر لینے آیا تھا مگر سر دے بیٹھا ہوں. اب تو یہی حالت یہ رہے گی, میرا سر ہو تیرا در ہو, تیرا در ہو میرا سر ہو, میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے
مسلمان ہو گئے، قریش سارے مایوس